بہت سارے لوگ ہاتھ کے ذریعے سے زنا کرتے ہیں، یعنی کہ مشت زنی کرتے ہیں، ہاتھ کی رگڑ سے وہ منی کا اخراج کرتے ہیں۔ تو اس کا گناہ تو جانتے ہی ہیں کہ بھئی بہت بڑا گناہ ہے، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کو اس کا عذاب دیا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مشت زنی کرنے والے کو دنیا میں کیا عذاب دیا جاتا ہے، دنیا میں اس کو کیا عذاب ملتا ہے۔ جس پر یہ عذاب آ جائے تو کیا وہ مشت زنی کرتا ہے، یہ پہچان ہوگی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر ایسے بندے کو جو مشت زنی کا عادی ہے تو اس کو دنیا میں عذاب ملتا ہے۔ وہ عذاب کیا ملتا ہے؟ آخرت کے عذاب تو بہت زیادہ ہیں کہ انسان جہاں پر مشت زنی کرتا ہے، جس جگہ پر یہ کام غلط کام کرتا ہے، تو وہ جگہ قیامت کے دن گواہ بن کر آئے گی، اور یوم تحدث اخبارہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ قیامت کے دن جگہ گواہ بن کے آئے گی اور وہ کہے گی کہ مولا، زمین کہے گی کہ مولا اس نے ہم پر گناہ کیا تھا۔ زبان قیامت کے دن بند کر دی جائے گی، زبان خاموش کر دی جائے گی۔ انسان کے ہاتھ بولیں گے، اعضاء بولیں گے، انسان کے پاؤں بولیں گے اور یہ بتائیں گے کہ مولا اس نے ہمارا غلط استعمال کیا تھا۔ ہاتھ بتائیں گے کہ مولا اس نے ہمارا غلط استعمال کیا تھا۔ اسی طرح سے وہ جگہ جہاں پر یہ ہم کام کرتے ہیں، مشت زنی کرتے ہیں یا کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، تو وہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف بولیں گے اور گواہی دیں گی تمام چیزیں کہ مولا اس نے ہمارا غلط استعمال کیا تھا۔ یہ تو ہو گئی آخرت کی عذاب، آخرت کی سزا۔ دنیا میں کیا اس کی کیا عذاب ہے؟ بھئی دنیا میں ایک ہم جس عذاب کو جانتے ہیں وہ تو ایک یہ ہے کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بہت جراثیم کی کمی ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنی زیادہ اس کو طاقت و قوت نہیں رہتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہلے اس کو ہوتی ہے۔ تو یہ غلط طریقے اپنانے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ جب کوئی انسان مشت زنی کا عادی ہو جائے تو پھر شادی کے بعد اس کو پھر بیوی میں لذت کم ملتی ہے اور ہاتھ سے منی خارج کرنے میں اس کو لذت زیادہ ملتی ہے، کیونکہ وہ اس کا مائنڈ اور دماغ سارا وہیں ہوتا ہے، شروع سے اس کا عادی بن گیا اور وہ اب اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ تو جب فطرت سے ہٹتا ہے تو پھر اس میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ لذت اس کام میں فعل بد میں ملنے لگتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عذاب اس کو اتنا سخت دنیا کے اندر ملتا ہے لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بالکل اس کے چہرے کو آپ دیکھیں گے تو ذرہ برابر بھی رونق آپ کو نہیں ملے گی، رونق نہیں ملے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو پھر شادی اس بندے کی ہوتی ہے اور جب اس سے اولاد پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ اولاد بھی پھر آپ یہ سوچیں کہ بہت اچھی اور بڑی نیک ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ جس اثر تو کچھ باپ کا اثر بیٹے کے اندر ضرور داخل ہوتا ہے۔ تو اگر باپ اس طرح کا ہوگا تو بیٹا کمزور ہوگا، پہلی چیز اپنی قوت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بچہ کمزور ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض مرتبہ ایسے بھی کیس سننے میں آتے ہیں کہ پھر شوہر بیوی کے لائق نہیں بچا تو پھر بیویاں پھر عورتیں اپنی بعض عورتیں ایسی پھر ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر دوسروں سے اپنے کانٹیکٹ اور تعلقات قائم کرتی ہیں۔ تو یہ صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم عورتوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ عورتیں ایسی، وہ عورتیں ایسی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی غلط کرتی ہیں، انہیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم مردوں کا بھی اس پر بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے پیچھے، کہ بھائی ہم نے تو اپنی طاقت کو کھو دیا جوانی میں، جب اپنی طاقت کو جوانی میں کھو دیا تو پھر اب عورتیں وہ ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی ہیں۔ تو بس ظاہر سی بات ہے بھائی کہ آپ نے تو اپنی جوانی کو گوا دیا، بچپن ہی میں جوان ہونے سے پہلے آپ بوڑھے ہو گئے۔ اب جب عورتوں کی باری آئی تو پھر اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان عورتوں کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں اور عورتوں کو غلط سلط کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو غلط کہنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اس برے کام سے رک جائیں۔ قیامت کے دن یہ تمام چیزیں گواہی دیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص پر بہت خطرناک عذاب آسمان سے اترتے رہتے ہیں۔ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو چھین لیتا ہے، چہرے کو بے رونق کر دیتا ہے، جسم کی طاقت کو نکال لیتا ہے، اور ایسے انسان کو پھر کسی کام میں من نہیں لگتا۔ جو شخص مشت زنی کرنے والا ہوگا آپ دیکھ لیں اسے کہ اس کا کسی کام میں من نہیں لگے گا جب تک وہ اپنی اس ہوس کو پورا نہ کر لے، جب تک وہ منی کو خارج نہ کر دے۔ وہ اس کا نماز میں دھیان نہیں لگتا ہے، پھر بس اسے لگتا ہے کہ ہم کچھ بھائی کرنا باقی ہے اور بس ہمیں کرنے جانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فطرت پر باقی رہے۔ جب ایک بار انسان فطرت سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر اسے دوبارہ فطرت پہ آنا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے فطرت پہ رہے، اللہ سے توبہ استغفار کرے
اور جو ہو گیا ہے گناہ اب اس سے توبہ کرے، آئندہ کے لیے یہ عہد کر لے، پختہ وعدہ کر لے اللہ سے کہ اللہ آج کے بعد اب ہم اس طرح کے تمام غلط کاموں سے بچیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں ان تمام غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔